بدلتے ملکی و عالمی حالات حاضرہ پر چپتا ہوا تبصرہ، تلخ حقائق کا بے باک تجزیہ اور اندر کی خبر باہر کی دنیا کے ماہرین کی زبانی۔ دارالحکومت واشنگٹن سے براہ راست دیکھیے انیس فاروقی کے پرائم ٹائم شو میں، کیپٹل ٹی وی واشنگٹن پر، ریاستہائے متحدہ امریکہ سے تیزی سے بدل۔ ویلکم ویورز، پرائم ٹائم، انیس فاروقی آپ کے سامنے۔ ہم تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ سیٹ اپ لے کر آئے ہیں، اور یہ سیٹ اپ اس لیے ضروری تھا کہ اس میں ہم تھوڑی سی کھل کے کچھ باتیں ون آن ون کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ، جو ہمارا ریگولر ایک ٹاک شو سٹائل آپ دیکھتے ہیں جس میں ہم گرما گرم بحثیں کرتے ہیں، 3-4 مہمان ہوتے ہیں، آپس میں مرغے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں کرنا۔ ایک انٹلیکچوئل ڈائلاگ، ایک ڈیبیٹ شروع کرنی ہے، کچھ ریالٹی، کچھ فیکٹس لوگوں کو بتانے ہیں، اور اس پہ آج ہم آپ کی اور ہماری بات چیت ہوگی۔ اس پہ آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیٹکس ہے، اس میں چونکہ پاکستان کا صوبہ سندھ اور اس کے شہری علاقے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور انہوں نے کراچی میں جلسہ بھی کیا ہے۔ کراچی میں جو MQM ان کی اتحادی تھی، انہوں نے ان کو دھوکہ بھی دیا، اور اس کی وجہ سے ان کی حکومت بھی گر گئی۔ کیا آنے والے دنوں میں ہوگا؟ کون ہے کراچی کا اصل وارث؟ اس پہ بات کرتے ہیں، اور آج ہم اپنے مہمان سے آپ کی ملاقات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے عاشر عظیم صاحب، فلنتھراپسٹ ہیں، فلم میکر ہیں، بہت اچھا لکھتے بولتے ہیں، اور اپنا ایک اوپینین اسٹرانگ رکھتے ہیں۔ ہم ان سے اس موضوع پہ آج بات کریں گے۔ تو ہمیں وائے اسکائپ جوائن کر رہے ہیں عاشر عظیم صاحب، ہم ان کی کنیکشن کا انتظار کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو کراچی اور اس کے جو پولیٹکس ڈائنامکس ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عاشر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی عاشر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں آپ نے جی بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ آپ نے میری جو گفتگو ہے اس میں سنا، میں کراچی کے ڈائنامکس، پالیٹکس اور اس پہ بات کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کا جو جلسہ ہوا، فیوچر کیا ہے کراچی کی، وہاں کی شہری سندھ کا صوبہ جو ہے اتنا بڑا پاکستان کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو پاکستان میں عمران خان کی حکومت گر گئی سر، جیسے بھی گری، اب آگے وے فارورڈ ہم کیا کریں، اور پھر اس کے بعد پھر ہم آئیں گے شہری سندھ کی طرف۔ دیکھیے، میں تو بہت قانونی سا آدمی ہوں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ جی جو کچھ بھی ہو، جب تک آپ رول آف لا کو فالو نہیں کریں گے تو تب تک آپ کا نہ ملک ڈیولپ کر سکتا ہے، نہ کوئی چیز ڈیولپ نہیں کر سکتی۔ اب حکومت گر گئی، ٹھیک ہے، مطلب پہلے بھی حکومتیں گری ہیں اور حکومتیں گرتی رہتی ہیں، اور حکومت، مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہے کہ جی اگر حکومت گری تو وہ اس طریقہ کار سے گری جو اس ملک کا قانون میں مروجہ ہے۔ حالانکہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف تو نہیں کہنا چاہیے، میرا خیال کیپٹن، بیکاز اٹ آل روٹیٹس اراؤنڈ عمران خان۔ آئی تھنک کہ وہ بہت ہی ایک عجیب سی صورتحال تھی۔ آپ نے ہر ممکن کوشش کی قانون کو وائلیٹ کرنے کی اور اپنا اقتدار برقرار رکھنے کی، اینڈ اسپیشلی کمنگ فرام somebody جن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب مجھے اقتدار کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، مطلب ان کا بس نہیں چلا کہ وہ ملک میں انتشار، فوج میں وہ میوٹنی کروا دیتے۔ ٹھیک ہے، thing to stay in power۔ بھائی دیکھیے، آپ جمہور کا ایک طریقہ کار ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں الیکشن جیت کے آیا ہوں، تو آپ نے اپنے ملک کے قانون کو فالو کرنا ہے، اور اگر آپ کے خلاف آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے پاس نمبرز نہیں ہیں، تو یو جسٹ انوائٹ، ایک ووٹ ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک نو کانفیڈنس کا موشن ہے، وہ آپ کے اگینسٹ ٹیبل ہوا، آپ کاؤنٹ کروا لیجیے۔ اب یہ کرنا کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس نمبرز نہیں ہیں تو پھر آپ دائیں بائیں کے ہتھ کنڈے استعمال کریں، آئی تھنک نہ وہ جمہور ہے، نہ وہ قانون کی عزت ہے، اور اگر آپ قانون کو فالو نہیں کرتے تو پھر ملک آگے نہیں چل سکتا، اور دیٹس واٹ آئی فرملی بلیو ان۔ اینڈ پرابلم ہی اس ملک کا یہ ہے، چاہے فوج ہے، چاہے جو بھی ہے، کہ وہ ملک کے قانون کو فالو نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ملک کے قانون کو فالو نہیں کرتے، لیکن چلیں ایک ڈیموکریٹک پروسیس آیا، اس پروسیس میں عمران خان کی حکومت آئی، اتحادی کی بنیاد پہ آئی اگین، اور اتحادیوں نے ہی وہ حکومت جو ہے ایک ڈیموکریٹک طریقے سے اس کو ان ہاؤس چینج کر دیا۔ تو
اب جو نیا سیٹ اپ آ رہا ہے سر، وہ بھی تو ایک بیساکھیوں کے سہارے، انہی بیساکھیوں کے سہارے بنے گا، تو اس کو ہم کس طرح سے ڈیفرنٹ سمجھیں پھر؟ نہیں، میں نہیں سمجھا آپ کی بات. آپ کیا مطلب ہے کیا بیساکھیوں کا؟ شہباز شریف کی جو حکومت بنی ہے سر، کیا یہ مطلب وہ اپنے 2/3 کی اکثریت سے آئیں یا اتحادیوں کی مدد سے آئیں؟ لیکن 2/3 تو کوئی مطلب نہیں رکھتا نا. وہ تو ایک کانسٹیٹیوشن میں آپ جا کے چینجز کر سکتے ہیں، وہ تو اس کا تو یہ مقصد ہے. کینیڈا میں بھی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے. دنیا میں ہر جگہ پہ گورنمنٹ آتی ہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی کینیڈا کی جو گورنمنٹ ہے وہ بیساکھیوں پہ آئی ہے؟ اٹس اے مائنورٹی گورنمنٹ، اور اس کے ساتھ اس کے کچھ اتحادی ہیں. دنیا میں اکثر جگہوں پہ اسی طرح ہوتا ہے کہ کچھ اتحادی مل کے حکومت بنا لیتے ہیں اور وہ آگے گورنمنٹ چلاتے ہیں. سو مجھے آپ کی ٹرم بیساکھی نہیں سمجھ آئی کہ اس کا کیا مطلب ہے. سر سمپل سی بات ہے کہ اگر 6 سیٹیں ایم کیو ایم کی نکال دیں، دیگر جماعتوں کی نکال دیں، ایک ایک کر کے جنہوں نے سب نے مولانا فضل الرحمان کی نکال دیں، تو عمران خان کی حکومت گر جاتی ہے، اور پھر یہی جمع کر لیں تو شہباز شریف کی حکومت بن جاتی ہے. تو واٹس دا ڈفرینس اس میں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا چیز ایسی ہے جو سمجھنے والی نہیں ہے. کیا یہ خود مختار بڑی طاقتور گورنمنٹ آئی ہے ایک ووٹ کے ذریعے؟ دیٹس امٹیریل. دیکھیے ایک آلریڈی ایک 5 ایئرس کا آپ کا کوئی نئے الیکشن تو ہوئے نہیں ہے. ایک 5 ایئرس کا آپ کا پروسیس تھا جس میں ایک حکومت الیکٹڈ تھی. وہ حکومت بھی اپنے اتحادیوں کے ذریعے تھی. پھر ان اتحادیوں کو یا اس میں کچھ عناصر کو، ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں کو جو کہ ان کا جمہوری حق ہے، ان کو یہ فیلنگ ہوئی کہ جی ہمارا لیڈر آف دی ہاؤس ہے، he no longer enjoys our confidence, and they exercise their legal right to move a no confidence vote. وہ no confidence vote move ہوا اور اس کے نتیجے میں آپ نے میجورٹی کھو دی. اب ایک دوسرے پرائم منسٹر ہیں، اب وہ آگے اپنی پالیسیز چلائیں گے. It doesn't have to do with anything. It's according to the law, and it's a democratic process. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی جو نیا سیٹ اپ آئے گا یہ لانگ ٹرم سولوشن ہے، یہ چلے گا، ان کی ہنڈیاں بیچ چوراہے میں نہیں پھوٹے گی. یہ جو معاہدے کیے ہیں سب نے اپنی اپنی ڈیمانڈ لسٹ لے کر گئے ہیں، کراچی والے اپنی ڈیمانڈ لسٹ لے کر گئے اور باقی جماعتیں اپنی اپنی لے کر گئیں، سوائے پی ٹی ایم کے سب نے اپنے اپنے مطالبات کہیں نہ کہیں رکھے ہیں. تو یہ چل پائے گا؟ یہ اپنے وعدوں پہ قائم رہیں گے؟ زرداری صاحب واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ یہ معاہدے کو حدیث سننا تو نہیں ہوتا نا. دیکھیے تو جمہور میں یہی ہوتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے اگری کرتے ہیں. اگر کل کو فرض کریں ان کے آپس میں ڈفرینسز آ جائیں گے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا راستہ موجود ہے. لیٹ دیم برنگ دیئر تھنگز، اس ہاؤس میں آ جائیں گی اور وہاں پہ پرابلم حل ہو جائے گا. بیکاز کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈڈ ہیں یہ ساری باتیں. اس میں پرابلم کیا ہے؟ And whenever people sit together in Jamhoor, there is always difference of opinion, and that difference of opinion people try to solve it, and if it can't be solved, اور یہ حکومت جو ہے یہ ریسٹ آف دا ٹینیور تک ہی ہے، جو کہ ابھی میرا خیال جو بھی 1-1.5 سال بچا ہے اس تک ہے. اور اس میں اگر کوئی پرابلم آئے گی تو اس میں واٹس دا پرابلم؟ آئی مین they will just ٹھیک ہے مان لیا سر، کوئی پرابلم نہیں. ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے، یہ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ کراچی کا الگ ایک معاملہ ہے، فاٹا کا ایک الگ معاملہ ہے، بلوچستان کی اپنی ریزرویشنز ہیں، سب کے اپنے اپنی محرومیاں ہیں، سب کے اپنے اپنے مطالبات ہیں. تو میں کیسے مان لوں کہ شہباز شریف کوئی جادو کی چھڑی لائیں گے اور یہ سارا کچھ جو ہے نا ان کو تسلی کرا دیں گے، ٹھنڈ پہ جانی ہے؟ نہیں، انہوں نے کب کہا کہ جی ہم دیکھیں جو بہت سارے پرابلمز ہیں، اگر بلوچستان کے پرابلمز ہیں تو کیا وہ پولیٹیکل گورنمنٹ سالو کر سکتی ہے؟ وہ تو پولیٹیکل کیا، جو وہاں سے جو سب سے بڑی بات ہے کہ جی مسنگ پرسنز کی یا ڈس اپیئرنسز کی یا انٹرنمنٹ سینٹرز کی، جو آپ نے ملک میں گوانٹنامو بے بنائے ہوئے ہیں جس میں آپ کے لوگ غائب ہو جاتے ہیں، جہاں پہ آپ لوگوں کو ٹارچر کر رہے ہیں، وہ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے تھوڑی بنائے ہوئے تھے. وہ نہ پی ٹی آئی نے بنائے ہوئے تھے، وہ نہ مسلم لیگ نون نے بنائے ہوئے ہیں، نہ اس میں پی ٹی آئی کی چلتی تھی، نہ اس میں مسلم لیگ نون چلے گی. یہ تو جب تک آپ فنڈامنٹل چینجز اس محکمے کو جو یہ سارے کام کر رہا ہے، جب تک آپ اس کو رول آف لا میں نہیں لائیں گے. اور میں نے سب سے پہلے یہ بات کی
آپ جب تک رول آف لا کے تحت یہ ملک نہیں چلائیں گے یہ ملک نہیں چلے گا. تو جب تک آپ اس ادارے کو قانون کے تحت نہیں لائیں گے تو یہ پرابلمز وہیں کے وہیں رہیں گے. نہیں چلے یہ بھی بات مان لیتے ہیں. اور اب ایک ذہن میں ایک تصویر ہوتی ہے کہ میاں صاحب کی جب حکومت آتی ہے تو وہ باقاعدہ ایک ڈیلیور کرنا ان کو ایک آتا ہے. وہ اپنی ایک ڈریم ٹیم لے کر آتے ہیں اور وی آر ایکسپیکٹنگ کہ شہباز شریف صاحب جو اب ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے منتظم کے طور پہ جانے جاتے ہیں وہ فل اپنے کنوکشن کے ساتھ آئیں گے اور ملک کو جو درپیش چیلنج ہے وہ تو کر لیں گے. میں اس کو مان لیتا ہوں. لیٹ می کم ٹو مائی ایکچوئل پوائنٹ جو کہ میں شہری سندھ کے حوالے سے آج آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. عمران خان نے پشاور کے جلسے کے بعد کراچی کا انتخاب کیا اس امید پہ کہ وہاں پہ وہ کوئی انقلاب برپا کر دیں گے. ماضی کی تاریخ دیکھتے ہوئے کراچی کی کہ کراچی جو ہے وہ وہاں سے انقلاب شروع ہوتا ہے. وہ جو جلسہ ہوا ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ اور اس کے بعد کیا کراچی بدل گیا ہے یا کراچی کا وارث کوئی اور بن گیا ہے؟ دیکھیں انیس بھائی یہاں بھی میں اسی پہ آؤں گا. I have never followed جلساز of anybody because I couldn't care less. آپ کے جلسے میں ایک آدمی آیا تھا, آپ کے جلسے میں 50 لاکھ آدمی آئے تھے, it doesn't really matter. The political process تو تب آپ کی اکثریت مانی جائے گی جب آپ کی اکثریت ہاؤس میں ہوگی. آپ الیکشن لڑیے, آپ ووٹ لیجئے, آپ آئیے, ٹھیک ہے جی. تو مجھے تو نہیں پتا کہ کراچی کا جلسہ کیسا ہوا, اس میں 40,000 آدمی آئے تھے. کہیں سے میں سن رہا ہوں کوئی کہتا ہے جی 5 لاکھ آدمی آئے تھے, کوئی کہتا ہے 50 کروڑ آئے تھے. It doesn't really matter. All of this will translate to reality once the next election comes in, when this is converted to your votes and you have majority in the house. That's what it's all about. The Prime Minister of the country is the one who has majority in the house. So, کراچی میں جلسہ کیا تھا, اس جلسے کے نتیجے میں کیا بدلا؟ اس جلسے کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں بدلتا, اس جلسے سے کچھ نہیں ہوتا. اس میں کم لوگ تھے تو بھی آپ کی کوئی ڈیفیٹ نہیں ہے, اس میں زیادہ لوگ تھے تو آپ کی کوئی کامیابی نہیں ہے. It doesn't matter. Vote matters in the end. تو کس کا ووٹ ہے پھر کراچی میں؟ خالد مقبول صدیقی کا ووٹ ہے, مصطفیٰ کمال کا ووٹ ہے؟ دیکھیے میری ناچیز رائے میں تو ووٹ آج بھی الطاف بھائی کا, کیونکہ کراچی میں ووٹرز ٹرن آؤٹ ہی لوور ڈاؤن ہو گئی. آپ دیکھیں اب ایک جگہ میں 100 کی پاپولیشن ہے یا فرض کریں 100 ووٹ ایک جگہ سے پڑ سکتے ہیں. آپ ایک اینٹی کو ہٹاتے ہیں وہاں سے فورسبلی تو آپ کا جو ووٹرز ٹرن آؤٹ ہے وہی 20 پہ آ جاتا ہے. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اب ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی تو ان 20 میں سے بھی میجورٹی پہ جیتے گا, بٹ یعنی کسی کو 10 ووٹ پڑ جائیں گے, بٹ ایکچولی 90% آف the people are against that person. So I believe کہ وہ ووٹرز ٹرن آؤٹ کے بیسس پہ جب وہ کم ہوا ہے, جو کراچی کی جو ریئل ریپرزنٹیشن تھی وہ somehow نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. Whether that is still with الطاف حسین or whether it is not with الطاف حسین, وہ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ جی وہ جب ووٹ پڑے گا, وہ لوگوں کا ٹرن آؤٹ آئے گا, تو پھر وہ تو بات پھر اسمبلی میں ہی طے ہوگی کہ جی آپ کو ووٹ کتنے پڑے اور آپ کی ہاؤس میں کیا پوزیشن ہے. لیکن یہ چیز ابھی بھی ہے, یہ ہمیں الیکشنز کے ریزلٹ سے نظر آتی رہی ہے. سو اس میں کوئی پارٹیسن میرا ویو نہیں ہے. آپ نے پچھلے الیکشنز دیکھے, اس میں ایک حلقے سے لوگ کتنے ووٹ لے کے جیتے, اور پھر اس سے پہلے کہ آپ الیکشنز دیکھ لیں جب الطاف بھائی والی MQM وہ تھی تو انہی حلقوں سے کتنے ووٹ پڑے تھے. سو دس از مائی ویو. آئی تھنک کہ جی آپ اور یہ کہنا کہ جی ہم نے الطاف حسین کی MQM کو اس لیے ہٹایا ہوا ہے کہ بیکاز انہوں نے کوئی پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا تھا یا فلانا کیا تھا. دیکھیں آپ نے بھی پاکستان کے جھنڈے بھی جلائے ہیں, آپ نے پاسپورٹس بھی جلائے ہیں, آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا, آپ نے سپریم کورٹ کی نہیں سنی, آپ نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو فائر کرنے کی کوشش کی, نوٹیفیکیشن, اور دوسرے اپنی مرضی کے بندے کو لانے کی کوشش کی. تو اگر یہ ساری باتیں پی ٹی ایم والے اس میں سے آدھی بھی کرتے یا MQM والے نے اس میں سے اگر ایک نعرہ لگا دیا تو وہ
پارٹی ہی بین ہو گئی اور وہ فلانا ہو گیا اور دوسری طرف نہیں ہوگا. تو دس از اگین دا سیم تھنگ. رول آف لا کیا ہے؟ That has to be followed, and it has to be followed uniformly all across the country. اگر نواز شریف صاحب کل کو رمضان کے بعد عید کی نماز پڑھ کے طے کرتے ہیں کہ جی مجھے لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اترنا ہے، علامہ اقبال ایئرپورٹ پہ، تو کیا اس کے ساتھ ہی یہ الطاف حسین صاحب کا حق نہیں ہے کہ وہ بھی کہیں کہ جی میں بھی اسی باؤ جی کے ساتھ بھائی بھی آ جائے؟ یہ اس پاکستان کے آئین میں کہاں اس چیز کی رکاوٹ ہے؟ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ جی الطاف حسین صاحب کے اگینسٹ کیا انہوں نے ہے جس کی وجہ سے وہ ملک سے باہر ہیں. بیکاز آئی بلیو کہ وہ جب جنرل مشرف کا دور تھا اور جنرل مشرف واز اپیرنٹلی رائٹ ود ہم اینڈ ہی واز اے اسٹانچ سپورٹر، تو الطاف بھائی اس وقت بھی ملک سے باہر تھے. سو آئی ایم ناٹ شیور کہ جی لیگل پوزیشن ایگزیکٹلی کیا ہے، بٹ آئی تھنک اٹس ایبسولوٹلی ہز رائٹ. میرا مطلب ہے ورچولی جیسے مطلب ظاہر ہے وہ خود نہیں آنی چاہیے، ان کے بڑے تحفظات ہیں اپنی حفاظت کو لے کر، لیکن ایک ان کی آواز تو آ سکتی ہے، ایک ہیلو تو آ سکتی ہے، ایک اپنا جو ان کا ووٹر ہے اس کو وہ اس سے بات تو کر سکتے ہیں، اس کے لیے کمپین تو کر سکتے ہیں الیکشن کے لیے. Absolutely, why not? Yes, for sure. اور وہی میرا کہنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب وہ ملک سے پہلے بھی باہر تھے لیکن ووٹرز ٹرن آؤٹ بہت اچھا تھا، بیکاز وہ باہر سے بیٹھے he was involved in the political process. He has every right to be involved in the political process. آپ کے لوگ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی نیشنلٹیز ہیں وہ امریکہ میں یو ایس نیشنلٹیز ہیں. اگر عام آدمی، عام پاکستانی اور پی ٹی آئی گورنمنٹ اسپیشلی بہت انٹرسٹڈ ہے کہ جی اوورسیز پاکستانی کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل پروسیس میں انگیج ہو اور اس کے لیے آپ ووٹنگ کروانا چاہتے ہیں، تو وائی کانٹ الطاف حسین بی انوالوڈ in a political process in a city which predominantly honors him? And if anybody has a right to select or reject him as their leader, it is those people. Not you, not me, not the military, not anybody else. یہ مجھے ایک بات جو سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ کہ ایسا کیا قصور تھا الطاف حسین صاحب کا کہ جس کی بنیاد پہ انہیں وہ سزا دی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی گئی. کیا غلطی کی الطاف حسین صاحب نے اس سارے سیناریو میں جو انہوں نے اتنا بڑا مینڈیٹ کھو دیا؟ جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، لگتا ہے I don't know، جو مجھے لگتا ہے وہ تو یہ بات تھی کہ جی آپ چاہ رہے تھے کہ الطاف حسین کو یہاں سے ہٹا کے آپ اپنی مرضی کی طرف اس ووٹ کو لے جائیں گے. وہ آپ نے شاید ان کی صورت میں جنہیں وہ کیا نام تھے، مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی لانچ کرنے کی صورت میں نظر آ رہا تھا، ہاں جی، کہ جی اس طرف آپ ووٹ لے جائیں. پھر شاید پی ٹی آئی کے لیے آپ راستہ کھول رہے تھے. سو جو بھی اسٹیبلشمنٹ کا فیورڈ تھا، آپ چاہ رہے تھے کہ کراچی کا ووٹ آپ اس طرف لے جائیں. ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم آئی بلیو کہ الطاف حسین stopped being a complete stooge of the military, and that is where that difference started. انہوں نے یہ سوچا کہ جی ٹھیک ہے، اگر تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے تو ہم تمہارا ووٹ کہیں اور لے جائیں گے. انفارچونیٹلی یہ جو ڈاکٹرین جس طرح فیل ہوئی اپنے منہ پہ گری، اسی طرح وہ ڈاکٹرین بھی فیل ہوئی اپنے منہ پہ گری. آپ نے الطاف بھائی اور ان کی پالیٹکس کو یہاں سے منفی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے نتیجے میں لوگوں نے ووٹ دینا ہی بند کر دیا. سو اب اینڈ آئی تھنک دیٹ از آپ لوگوں سے ان کا وہ رائٹ ٹو آف ریپرزینٹیشن چھیننا چاہ رہے ہیں، which is completely unfair. اور ان کو ریجیکٹ اور سلیکٹ کرنے کا، الیکٹ کرنے کا جو ہے وہ حق تو عوام کے پاس ہے. لیکن جی وہ تو عوام، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کا ایک بڑا طویل عرصہ ایک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں رہ کے گزرا ہے، بیوروکریسی میں رہ کے گزرا ہے، اور اس کی سوچ کو آپ جانتے ہیں. وہاں پہ جو کوارٹرز میں جو بات چیت چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ طے ہو جاتی ہیں کچھ باتیں پتھر میں لکیر کی طرح کہ یہ نہیں کرنا. تو ڈو یو سی کہ یہ سچویشن ہے اس وقت کہ الطاف حسین صاحب کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو، نہ آج نہ کل؟ I don't think کہ یا آج یا کل کوئی، دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا کبھی حصہ نہیں رہا، بیکاز اسٹیبلشمنٹ جس طرح آئی انٹرپریٹڈ، بیوروکریسی از ناٹ پارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. یہ تو ویسے ہی ڈائلیوٹ کرنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان میں صرف
پاکستان کی فوج کے جرنیل ہیں. مطلب اس میں ایئر فورس بھی شامل نہیں ہے, اس میں نیوی بھی شامل نہیں ہے, وہ صرف فوجی جرنیل ہیں, GHQ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی ان کے اپنے اندر چیزیں ہیں. مطلب اب فار ایگزامپل وہ جس طرح آپ دیکھیں 3 سال آپ کو لگ رہا تھا کہ جناب وہ کچھ بھی ہو جائے وہ عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, لیکن ایک جگہ آتی ہے کہ آپ ریالٹی کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اب سورج نکلا ہوا ہے, آپ منع کرتے رہیں کہ نہیں نکلا ہوا ہے, اس وقت رات ہے, اس وقت رات ہے, اس وقت رات ہے, لیکن الٹیمیٹلی پھر وہ آپ کو ماننا پڑتا ہے. سو اتنا بیڑا غرق کر دیا ملک کا یا ہو چکا ہے کہ یا تو پھر فوجی ڈائریکٹلی ٹیک اوور کریں, وہ اس وقت غرق ملک کی ذمہ داری وہ لیں گے نہیں. میں تو کہتا ہوں ان کو شکر کرنا چاہیے کہ جی شہباز شریف ٹائپ کوئی بندے نے responsibility لی ہے. I mean, why should I work 18 hours a day or work my butt off and put my reputation online to try to clear a mess that you've created. You've created this mess, you clean it. Yeah. Why should I do it? So مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی کہ جی کسی کو accept کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی یہ چیلنج. لعنت پہ جو تسی گند کیتا ہے تسی چکو. لیکن شہباز شریف صاحب کے ساتھ 2 بڑے چیلنج میں دیکھتا ہوں, ایک MQM کو ہینڈل کرنا اور ایک PTM کو ہینڈل کرنا, بیکاز ان کے بڑے اسٹرانگ ریزرویشن ہیں. بلوچ تو خیر وہ بات ہی نہیں کرتے نا کہ ہمیں گورنمنٹ سے بات ہی نہیں کرنی, باپ پارٹی بنا دیں گے, کچھ کر لیں گے, کام چلا لیں گے. PTM کے محسن داور, علی وزیر جو ہیں وہ اسمبلی کے اراکین ہیں, ہو سکتا ہے الیکشن میں وہ اور زیادہ طاقت سے آئیں. یہی صورتحال MQM کی ہوگی, یہی صورتحال PTM کی ہوگی. آنے والے الیکشن میں ان کو اسپیس نہیں دینی, اور جب تک وہ اسپیس دیں گے نہیں ٹرو ریپرزنٹیشن یا جسے کہتے ہیں آزادانہ, شفاف, منصفانہ انتخابات ہو نہیں پائیں گے. وٹ ڈو یو تھنک؟ اوکے, میں تھوڑا سمجھنا چاہ رہا ہوں. جب آپ کہتے ہیں MQM تو آپ جو اس وقت MQM ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں. جی جی. اب میرا تو خیال یہ ہے کہ شہباز شریف اس طرح ڈکٹیٹوریل نہیں ہے جس طرح خان صاحب تھے, یا مطلب خان صاحب تو لوگوں کو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, وہ کسی کو ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے جب تک ان کو ضرورت نہیں پڑی تھی. I don't think شہباز شریف is going to be that. He is, ایک تو ان کی مجبوری بھی ہے, اور دوسرا he's a very seasoned politician now. مطلب پچھلے 25-30 سال سے وہ پالیٹکس میں ہیں, اور کب پروونشل لیول پہ ہوں لیکن ہیں. So I think Shehbaz Sharif will do his best to try to accommodate both PTM as well as MQM. لیکن وہی والی بات یہ ہے کہ سرٹن چیزیں شاید پاسبل ہی نہ ہوں, کچھ چیزیں ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہوں گی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جی بلوچستان میں مسنگ پرسن کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کے کہنے پہ تھوڑی چلتی تھی. بہت ساری باتیں جو PTI کو لاسز ہوئے ہیں وہ PTI کے کنٹرول میں ہی نہیں تھے. وزیر اعظم بھلے جو مرضی ہو, جو مرضی چاہتا ہو, جو مرضی کہتا ہو, لیکن پیچھے تو ڈیسیجن میکرز کوئی اور تھے. وہ اب بھی ہوں گے, شہباز شریف کے دور میں بھی ہوں گے. بالکل. So I think he'll do his best, but there are limits to what he can do. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے کہ عمران خان کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے, یا کہ اس کو ایک چانس اور دیا جانے کا امکان ہے؟ اور اگر دیے جانے کا امکان ہے تو اب وہ پہلے کی طرح انجینئرڈ الیکشن RTS بند کر کے سیٹیں پکڑ کے ادھر سے ادھر کر کے وہ شاید نہ ہو پائے. تو ان مائی اوپینین عمران خان چیپٹر از کلوز. لیکن جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کو پھر ایک مرتبہ 2/3 اکثریت سے لانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ جی میں شاید بیوروکریسی میں نہیں تھا, کیونکہ بیوروکریسی دا وے آئی انٹرپریٹ اٹ از پیورلی GHQ کے کچھ جرنیل. اس میں نہ آرمی, اس میں نہ نیوی ہے, نہ ایئر فورس ہے, اور بیوروکریسی تو بہت دور کی بات. بالکل ٹھیک. سو وہ جرنیلوں کا جو ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جرنیل کی بھی تو ایک لمٹ ہے نا. آپ نے ایک بندہ لے کے آئے, اب آپ سارا دن اس کو کہتے رہے یہ دن ہے دن ہے دن ہے دن ہے دن ہے, لیکن لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ رات ہے. تو الٹیمیٹلی آپ کو ماننا پڑے گا یو ڈریون دا کنٹری آلموسٹ ٹو دا برنک آف ایکسٹنکشن, اور الٹیمیٹلی پھر آپ کو ماننا پڑا کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ ملک نہیں چل رہا.
اور جو میں نے پہلے کہا کہ جی پھر یہ تو شہباز شریف کی مہربانی ہے کہ جناب وہ آپ کو بیل آؤٹ کر رہا، نہیں تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ 18 گھنٹے کام کرے اور آپ کی گند صاف کرتا پھر آپ نے گند مچایا آپ خود ہی سنبھالیں. سو کیا جی ایچ کیو نے جو آج طے کیا ہے کیا وہ فار ونس اینڈ فار آل اینڈ فار ایور ہے؟ ویل آف کورس نہیں. یہ تو انسان ہیں، انہوں نے پہلے بھی غلط فیصلے کیے تھے اور پھر دے ہیڈ ٹو ریٹریکٹ فرام اٹ، اور اب بھی ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں پہ وہ ریٹریکٹ کریں گے بیکاز اکثر فیصلے غلط کرتے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسی کوئی بات ہے. اچھا اب یہ بات کہ جی عمران خان کو وہ 2/3 سے لے کے آئیں گے، اگلے 1.5 سال میں اگر لے کے آتے ہیں تو مطلب مرضی ہے. کوشچن از ہاؤ، لائک کیسے، یہ مطلب مجھے تو یہی نہیں سمجھ میں آ رہی نہیں کہ جس طرح سے پہلے ہم نے انجینئرڈ الیکشن کے ذریعے لائے تھے، کیا وہی ایپیسوڈ ریپیٹ ہونے جا رہی ہے، پھر سے وہی مطلب بےایمانیاں ہوں گی؟ آف کورس دیکھیے جو ان کا اوریجنل آئیڈیا تھا وہ تو یہ تھا نا کہ جی پہلے باجوہ صاحب ہوں گے اور پھر باجوہ صاحب ایک ایکسٹینشن لے لیں گے، اتنی دیر میں جو فیض حمید ہوگا اس کو ہم کور بھیج دیں گے کیونکہ اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جی اتنا عرصہ اپنے کور کمانڈر رہے ہوں گے تو آپ کو آرمی چیف بنا سکتے ہیں، اور اس 6 سال میں جب تک باجوہ صاحب اپنی وہ کر رہے ہوں گے تو he'll be amongst the reasonable seniority to become the next army chief، اور ہم اس کو جو ہے پھر آرمی چیف لگا دیں گے تو عمران خان جو ہے وہ 10-12 سال 10 سال کم از کم رہ لیں گے، اور اس 10 سال میں جو اس وقت جو 2 پارٹی سسٹم یا ہلکی پھلکی جمہور نے جو جڑیں پکڑنی شروع کی تھیں اور وہ دونوں پارٹیز چونکہ آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں تھیں تو آپ نے کہا کہ یار ہم ایک اپنا بندہ لا کے اس پورے سسٹم کو ایک دوسری طرف لے جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے یہ سارا، اور پارٹ آف اٹ واز پھر بیچ میں جو ان کو اچھا اب ان کا خیال یہ تھا کہ جی بڑی اچھی حکومت چلے گی اور بڑا اچھا جناب کام ہوگا کیونکہ وہی فوجی ہیں نا، وہ they try to find simple solutions to complex problems that they have no understanding of and so that's what. اب جب وہ چلنا نہیں شروع ہوا اینڈ اسٹل انہوں نے اب ان پارٹیوں کو مارنا بھی چاہتے تھے، اب میاں نواز شریف کو واپس وہ اپنی خوشی سے تو لانا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میاں صاحب آئیں گے اور اگر واقعی میجورٹی سے آگے تو وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، مطلب جو وہی وجوہات جس کی وجہ سے خان کو لانا ضروری تھا وہ تو وہیں کی وہیں رہیں. سو ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ جی ہم یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ کریں گے جو کہ دنیا میں کہیں مطلب جنرل الیکشنز میں نہیں ہوتی، آپ کے پاس باقی آپ کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ آپ کر لیں گے. تو اس کے بیسس پہ وہ جیسے آپ نے جنرل ضیاء الحق والا جو وہ تھا ریفرینڈم تھا، اس طرح آپ اپنے آپ کو 5 کروڑ ووٹ ڈال لیں اور خان صاحب اگلے چلیں گے، اور یہ 10 سال کا آپ کا پروگرام تھا. اگر وہ حالات مینٹین رہے اور ابھی بھی عقل نہ آئی جی ایچ کیو کو اور انہوں نے سوچا کہ ہم اب خان صاحب کو 2/3 میجورٹی سے لے آتے ہیں، بھگتیں گے بھی آپ ہی اور بھگتے گی بھی نیشن ہی. جب تک آپ یہ اپنے آرٹیفیشل بکواس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس ملک میں کوئی قانون کوئی رول آف لا نہیں چلنے دیں گے، عوام کی مرضی نہیں چلنے دیں گے، فری اینڈ فیئر اینڈ امپارشل چیزیں نہیں چلیں گی، the country is not going to run. You can keep trying your nonsense. لیکن وہی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایسٹ سمیٹ کے ملک سے باہر چلے جانا ہے، آپ کے بچے بھی آلریڈی باہر ہیں، آپ کے ساری وہ بھی باہر ہیں. سو اگر وہ آپ نے کرنا ہے تو وہ آپ کریں، ملک نہیں چلے گا. اچھا آشیش صاحب، آخر میں ایک بڑا آخری سوال کروں گا کیونکہ ابھی ڈی جی ISPR جنرل افتخار نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو بڑی اہم بات کی کہ جنرل قمر باجوہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے بعد نیا آرمی چیف آئے گا. اس کے لیے میرے خیال میں 6-7 لوگوں کی نام ہے، 7ویں نمبر پہ شاید جنرل فیض ہیں، لیکن ان سے پہلے شاید جنرل شمشاد ہیں، مجھے ان کو پورا نام نہیں معلوم. ہو ڈو یو سی ایز اے نیکسٹ آرمی چیف؟ ایک سوال، اور دوسرا یہ کہ کیا جنرل فیض حمید کا کوئی چانس ہے کہ زندگی میں وہ کبھی آرمی چیف بن پائیں گے آفٹر دس عمران خان ایپیسوڈ؟ Well, if they are able to bring Imran Khan back into power before November 29th, تو پھر تو absolutely عمران خان تو بنائے گا ہی فیض حمید کو، ظاہر ہے. تو بیکاز اس لیول پہ جو نام جائیں گے وہ پھر پرائم منسٹر کی اپروول چاہیے.
اگر عمران خان واپس نہیں آتے 29 نومبر سے پہلے، جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں آئیں گے، بٹ تو پھر تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جی شہباز شریف از گوئنگ ٹو اپروو فیض حمید's name as the army chief because he's a very controversial person. پوری عدالتوں میں مشہور ہے، ججز سامنے ہیں کہ جی یہ بندہ ہمیں فون کر کر کے ہمارے پاس آ کے ہم سے کیسے کیسے فیصلے کرواتا رہا. سو he's directly a party. It's actually a disgrace that he's there, you know. But سو یہی صورتحال ہے. اگر خان صاحب 29 نومبر سے پہلے آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو they are both in bed with each other, right? تو پھر تو وہ آرمی چیف بن سکتا ہے. اگر وہ خان صاحب نہیں آتے تو پھر وہ آرمی چیف نہیں بنتا. پھر وہ آرمی چیف نہیں بنتے تو کوشچن اگین کہ کون آرمی چیف بنے گا، کون بنے گا کروڑ پتی؟ سر اب یہ وہ کروڑ پتی تو خیر سارے ہی ہیں، پہلے ہی ہیں ٹھیک ہے، لیکن آرمی چیف کون بنے گا یہ تو میں بہت چھوٹا منہ بڑی بات، مجھے کیا پتا کون بنے گا. وہ میرا خیال شاید آئی ہوپ کہ جو بھی سینئر ہے وہ بن جائے. مطلب یہ اتنی بڑی بات ہونی کسی کو نہیں بائی چاہیے پاس کہ نہ جی- کریں، مطلب ہاں جی، مطلب جو سینئر ہے یار، جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو دو. رائٹ، اینڈ آئی تھنک the senior person should be given and hopefully it should be not be controversial because issue یہ ہے کہ ان جرنیلوں کی حرکتوں کی وجہ سے آپ نے پوری فوج کا ستیاناش مار دیا ہے. عام عوام جو ہے وہ فوج کو بلیم کرتی ہے. عام سپاہی، عام کپتان، میجر، جو فوج کی پریسٹیج ہے اور جو فوج کا مورال ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. Why can't you leave it to be a professional army? اوکے. بہت بہت شکریہ جناب عاشر عظیم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین، یہیں تک کا ہمارا پروگرام تھا. امید ہے آپ کو اس ون آن ون گفتگو سے کچھ نہ کچھ سننے کو، سمجھنے کو ملا ہوگا. اور اگر آپ کو پروگرام اچھا لگا تو ہمیں بتائیے گا. اس نوعیت کے ہم ون آن ون انٹرویوز اور کریں گے. انیس فاروقی کو اجازت دیجیے پرائم ٹائم وتھ کیپٹل ٹی وی واشنگٹن سے، اور اس کے بعد ہم ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے جلد ہی. تیزی سے بدلتے ملکی و عالمی حالات حاضرہ پر چپتا ہوا تبصرہ، تلخ حقائق کا بے باک تجزیہ اور اندر کی خبر باہر کی دنیا کے ماہرین کی زبانی. دارالحکومت واشنگٹن سے براہ راست دیکھیے انیس فاروقی کے پرائم ٹائم شو میں کیپٹل ٹی وی واشنگٹن پر، ریاست ہائے متحدہ امریکہ سے